بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھڑ سواروں کا پورا دستہ تھا۔ گھوڑے دوڑنے کے بجائے ہلکی چال چل رہے تھے، آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اچانک ان کے ایک ساتھی نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کیوں روک گئے، تو اس نے کہا کہ وہ دیکھو شکار۔ سب نے ادھر دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک خیمے کے باہر 8-9 برس کا ایک بچہ کھڑا تھا۔ ایک کہنے لگا کہ بھائیو، یہ بھی خوب رہا، ڈاکہ تو ڈال نہ سکے، اب اس بچے پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ غراتے ہوئے بولا، تمہارے سر کی قسم، بڑا اچھا شکار ہے، بڑی اچھی قیمت دے گا۔ شکار کام کا ہے، کسی کے آنے سے پہلے ہی اس پھول کو توڑ لیتے ہیں، اور ساتھیوں کو جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی ہدایت کی۔ خود وہ اکیلا ہی خیمے کی طرف گھوڑا بڑھانے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گھوڑا خیمے کے پاس کھڑا کیا، نیچے اترا اور پھر کسی چیل کی طرح جھپٹا اور ایک ہی ہاتھ سے بچے کو اٹھا لیا۔ اسے گھوڑے کی ذہن پر پٹخ کر ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا تاکہ وہ گرے نہ، اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود بھی بڑی مہارت سے اس پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کا گھوڑا بھی بھاگنے لگا۔ اس کے ساتھی خوشی سے نعرے لگاتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ معصوم بچے کی چیخو پکار گھوڑے کی ٹاپوں اور غارت گروں کی ہاہاکار میں دب گئی۔ خیمے کے اندر بچے کی ماں اور اس کی نانی باتوں میں مصروف تھی۔ ماں کو پتہ ہی نہ چلا کہ بچہ کب کھیلنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ تو گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں سن کر سہم گئی تھی، مگر جب اسے بچے کا خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ روتی پیٹتی باہر نکلی تو دیکھنے والے چند ایک لوگوں نے بتایا کہ گھوڑے والے تو ڈاکو تھے اور بچے کو اٹھا کر چلتے بنے ہیں۔ ماں پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اغوا ہونے والا بچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اپنے باپ کا تو بہت ہی پیارا تھا۔ باپ کو بچے کے بغیر چین ہی نہ آتا تھا۔ وہ تو بڑی ضد کر کے یمن سے اپنی والدہ سے ملنے آئی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہاں یہ المناک حادثہ ہو جائے گا۔ بیچاری سوچنے لگی کہ معلوم نہیں بیٹے کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ باپ کو خبر ہوئی تو سر میں خاک ڈالنے لگا۔ اس کے غم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مرد ہو کر بھی وہ بیٹے کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حارثہ کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ ڈاکو اس کے لختے جگر کو کہیں دور علاقے میں بیچ دیں گے، اور یوں لاڈ پیار سے پلنے والا ساری زندگی نہ جانے کس حال میں رہے گا۔ باپ نے چاروں طرف گھڑ سوار دوڑا دیے، قریب کے تمام علاقوں میں پیغام بھجوا دیے، منادی کرائی۔ ماں نے منتے مانی کہ بیٹا مل جائے۔ پورا خاندان اس کام میں لگ گیا۔ ڈاکو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ اڑایا ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو باہر ہی نہ نکالا۔ اس کی حفاظت اس طرح کرتے رہے جس طرح کسائی اپنے بکرے کی کرتا ہے۔ اس کی تلاش میں کئی برس گزر گئے، مگر حارثہ نے ہار نہ مانی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ حارثہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹے کی یاد میں غمگین بیٹھا تھا کہ اس کے عزیزوں میں کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ یہ لوگ اس سال حج کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حارثہ خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے بیٹے سے مل کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کہاں ہے میرے دل کا ٹکڑا، مجھے پوری بات سناؤ۔ حارثہ ابن شرجیل اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے بولا، رشتہ داروں نے بتایا کہ اس سال ہم حج کرنے گئے تھے، وہاں ہم نے 13-14 برس کے ایک لڑکے کو دیکھا۔ ہمیں تو وہ تمہارا کھویا ہوا لال ہی لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اے شریف باپ کے بیٹے، تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے بتایا کہ بنی کلب سے۔ ہم نے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ برس قبل مجھے ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا، پھر مجھے مکہ میں لگنے والے ایک میلے میں بیچ دیا، اور اب میں ایک شریف اور اونچے خاندان کا غلام ہوں۔ کیا تم نے اسے اس کے باپ کی حالت نہ بتائی؟ یہ نہ کہا کہ آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں، ہم نے تمہارا سارا حال اس کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کو تسلی دینا اور کہنا کہ حوصلہ رکھے، غم نہ کرے، میں یہاں پر بہت آرام اور سکون سے ہوں۔ حارثہ نے کہا کہ پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں ہوگا، اور میرا دل بہلانے کو کہہ دیا کہ اچھا ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میرا بیٹا ہی تھا؟ رشتہ داروں نے کہا کہ اس معاملے میں تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں، اس نے اپنا اور تمہارا نام بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا تھا، اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ اسے خیمے سے باہر کھڑے ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا۔ حارثہ اپنے بھائی کعب سے کہنے لگا کہ چلو ابھی اور اسی وقت چلو، مجھے تو بیٹے کو دیکھے بغیر ایک پل بھی چین نہیں، ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا قافلہ اسی وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں مارتے یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیٹے کو عکاظ نامی میلے میں فروخت کیا گیا تھا،
اور ان کے خریدار کا نام حکیم تھا۔ حکیم ایک معزز قبیلے کا شریف آدمی تھا۔ وہ اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے حارثہ کے بیٹے کو خریدا ضرور تھا، لیکن پھر اسے اپنی ہمشیرہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ حارثہ کو دراصل اسی خاتون کے قبیلے بنی ماد کا بتایا گیا تھا۔ اب وہ حکیم کی بہن کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جس گھر جا رہے ہیں وہ بڑے معزز لوگوں کا گھر ہے۔ وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات ایک نہایت پروقار شخص سے ہوئی۔ حارثہ اپنے بیٹے کے آقا کو دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا۔ اس شخص کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے میزبان سے اپنے آنے کا مطلب بیان کیا اور کہا، اے معزز سردار، آپ اور آپ کا خاندان اللہ کے گھر کا نگہبان ہے۔ آپ مصیبت زدوں کی مدد اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی ملکیت میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس قدر روپیہ پیسہ چاہیں لے لیں، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ میری آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ معزز مہمان نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو حارثہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے زید کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اور کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے۔ حارثہ نے میزبان کے چہرے پر کچھ بے چینی سی دیکھی تھی۔ وہ منزل کے اس قدر قریب آ کر ایک عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اس کے علاوہ آپ کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں؟ نہیں مہربان سردار، ہم تو بیٹے کو منہ مانگی قیمت پر لینے آئے ہیں۔ تو میزبان نے کہا کہ ٹھیک ہے، زید کو بلا لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ جانے کو راضی ہو جائے تو اسے لے جائیے، میں اس کے عوض ایک پائی بھی نہ لوں گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو تو پھر مجھے پسند نہیں ہوگا کہ آپ لڑکے سے زبردستی کریں۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب ایک ساتھ بولے، اے شریف زادے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو حق اور انصاف کی بات کی ہے۔ اور پھر زید کو بلایا گیا۔ وہ باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان بزرگوں کو پہچانتے ہو تو وہ بولا، کیوں نہیں آقا، یہ میرے پیارے والد اور یہ محترم چچا ہیں۔ تو زید، مجھے بھی پہچانتے ہو؟ میرا خاندان بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں نے تم سے جو معاملہ رکھا ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ تم چاہو تو خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو، چاہو تو یہاں بھی ٹھہر سکتے ہو، تم پر کوئی زور نہیں۔ زید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور بولا، میں نے آپ کا حسن سلوک دیکھا ہے، خدا کی قسم اس کے بعد میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زید کی بات میں ایک جذبہ تھا، محبت کا ایک سمندر تھا۔ باپ اور چچا نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ باپ جو نہ جانے کب سے بیٹے کی محبت کا چراغ سینے میں جلائے اسے وادی وادی تلاش کرتا پھر رہا تھا، حیرت اور دکھ سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، اے زید، تم پر افسوس، تم آزادی پر غلامی کو قربان کر رہے ہو۔ خدا کی قسم تمہاری تلاش میں کون سا ایسا پتھر ہوگا جو میں نے نہ الٹا ہو؟ اور اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید بولے، اے والد محترم، آپ درست فرماتے ہیں، لیکن میں نے ان کی ذات میں جو کچھ دیکھا ہے، ان کو جس طرح خوب پایا ہے، اس کے بعد یہ میرے بس سے باہر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ زید کا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ میزبان کوئی اور نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ باپ اور چچا حیرت سے بیٹے کا فیصلہ سن رہے تھے کہ وہ عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زید کا بازو پکڑا اور اس کے چچا اور والد کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہا۔ کعبہ میں پہنچ کر انہوں نے کہا، میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ اس اعلان سے زید کے والد اور چچا کا چہرہ کھل اٹھا۔ سوچنے لگے کہ انہیں تو بیٹے کی عزت اور بہتری سے غرض ہے، اگر وہ یہاں خوش ہے تو میری خوشی بیٹے کی خوشی کے ساتھ ہے۔ گویا انہیں احساس تھا کہ بچوں کے معاملات میں ان کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ جب چاہیں یہاں آ کر اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں، اور زید کو بھی نصیحت کی کہ وہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے ان کے ہاں جایا کریں۔ یوں زید بن حارثہ نے اپنے حقیقی باپ کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس سے چند برس بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے۔ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حکیم نے عکاظ کے بازار سے خریدا اور تحفے میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تب سے زید کو آپ کی خدمت میں لگا دیا گیا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چند ہی دنوں بعد آپ سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔